السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: ماہ رمضان کریم کا پہلا عشرہ جاری۔ روزہ روح، جسم اور نفس کی تطہیر کا بے مثال ذریعہ ہے۔ اللہ کے احکامات میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کیا وزیر اعلیٰ سندھ کے پر کٹ گئے یا کاٹے جا رہے ہیں؟ سیکریٹریٹ صحت سندھ صحت مافیا کے لیے فولادی شخصیت ثابت ہوئے۔ عدالتی حکم پر کلریکل اسٹاف کے ساتھ سابق سیکریٹریٹ صحت نے کیا کیا ناانصافیاں کیں؟ جناح اسپتال کے بے ہوشی کے ڈاکٹر کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے؟ ڈی جی آڈٹ کی رپورٹ نے ایس آئی سی وی ڈی کے سابق چیف آپریٹنگ آفیسر موسیٰ میمن کی مبینہ سنگین بدعنوانیوں کو بے نقاب کر دیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، صدر مملکت آصف علی زرداری اپنی حکومتی جماعت کے لوگوں سے اتنے شدید ناراض ہیں یا اس ناراضگی کے پیچھے کوئی اور کھیل ہے؟ بہرحال انہوں نے اپنے آئینی عہدے کی حساسیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گزشتہ دنوں جو کھلم کھلا سیاسی کردار ادا فرمایا ہے، میڈیا میں اس کا چرچا بلندیوں پر ہے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے پر کٹ گئے ہیں یا پر کاٹے جا رہے ہیں؟ اس کا مستند ثبوت ان کا یہ تحریری مکتوب ہے، جس کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کے مکتوب کا عکس ملاحظہ کیا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے جاری فرمان امروز پر عمل درآمد نہ ہونے کا رونا رویا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے یا سخت احتساب کا نقطہ آغاز؟ جس سسٹم کی فصل کو انہوں نے کاشت کر کے خود کو اور باب الاسلام سندھ کو کرپشن، لاقانونیت، بد انتظامی اور بیڈ گورننس میں وفاق سمیت دیگر صوبوں میں اس حوالے سے اپنے آپ کو اور اپنی کچن کابینہ کو نمایاں رکھا تھا، اس کا حساب تو انہیں ہی دینا ہوگا، وہ چاہے 90 روز ہوں یا 9 دن۔ ناظرین کرام، نئے سیکریٹریٹ صحت سے جہاں غریب تڑپتے بلکتے سسکتے مریضوں کو بہتر علاج معالجے کے لیے محکمہ صحت کے فرد شناس نظر انداز افسران اور ملازمین کو ماضی میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں کے ازالے کے لیے بڑی توقعات وابستہ ہیں، وہیں شیطان صحت مافیا سابق سیکریٹریٹ صحت کی باقیات نئے سیکریٹریٹ صحت طاہر ارشاد سانگی کو تسخیر کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی صاحب کے شوق کی چھان بین میں مصروف ہے تو کوئی ان کے لباس، جوتے، رومال کے استعمال کا، کوئی ان کی مرغوب غذاؤں اور مشروب کا پتہ چلا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض لوگ سیکریٹریٹ صحت کی فیملی میں عن قریب ہونے والی کسی شادی کا پتہ چلا کر خدمات پیش کرنے کے موقع کی منصوبہ بندی میں ہیں۔ ان تمام کاوشوں کا منفی پہلو یہ ہے کہ مافیا کا یہ ٹولہ، جس میں ڈی جی ہیلتھ سے لے کر ڈائریکٹرز، سول سرجنز، تدریسی اور غیر تدریسی اسپتالوں کے انتظامی سربراہان، پولیس سرجنز، ضلعی صحت افسران اور وہ عارضی ملازمین جو کانٹریکٹ کی اضافی مدت پوری ہونے کے بعد تجدید ملازمت کے ارمان اور منصوبے لیے ہوئے وہ افسران ہیں جن کی اکثریت کا ماضی سیاہ اور مستقبل میں بھی لوٹ مار کے ہوش ربا منصوبوں کے ذریعے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے تو ٹوکن کی صورت میں خاصی بڑی سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے۔ اب تک کی ایل ڈی این کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق منو پھولوں کے گلدستے
اور ٹنوں مٹھائی اور کیک کے ڈبوں سے سیوا کرنے والوں میں سے کوئی بھی تنہائی کے چند لمحات سیکریٹری صحت کے حاصل کرنے میں ناکام اور ناشاد ہے۔ یہ اور بات ہے، کچھ دیر بعض نوسرباز چیمبر میں بیٹھنے کے بعد ملاقات کے لیے بادل ناخواستہ ملاقات کا شرف کھلی کچہری میں ہی حاصل کر پاتے ہیں۔ ان چال بازوں نوسربازوں کی نیندیں اڑی ہوئی بتائی جاتی ہیں، جبکہ فائلیں اسکرین کے مرحلے میں بتائی جاتی ہیں۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ سیکریٹری صحت الحمدللہ فولادی شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں، جو خوش آئند بھی ہے اور بتدریج بہتری کی اچھی امید بھی ہے۔ ناظرین کرام، جناح اسپتال کراچی میں بے ہوشی کے ڈاکٹر عدیل سمو بنیادی طور پر تو سپریم کورٹ کے حکم کی توہین کے کھلے مرتکب ہونے کے علاوہ آڈٹ ٹیم کو بار بار ریکارڈ طلب کرنے کے باوجود نہ تو کینٹین کا ریکارڈ دے رہے ہیں اور نہ ہی عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کی تفصیلات فراہم کر رہے ہیں، جس پر آڈٹ ٹیم کافی برہمی نہیں ہے، بلکہ اب یہ معاملہ کہاں اور کس طرف جا رہا ہے اس کے لیے انتظار فرمائیے۔ جبکہ حکومت سندھ میں سیکریٹری سروسز غلام علی برہمانی کا کیریئر محکمہ صحت سندھ کے سیکشن افسر سے شروع ہوا، آج سینیارٹی جیسے حساس معاملے پر ان کا ایک بڑا انتظامی مبینہ اسکینڈل منظر عام پر آ چکا ہے۔ حکومت سندھ کے سرکاری حلقوں میں اس وقت حکومت سندھ کے فیصلے پر لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ آیا متاثرہ افسران کو انصاف مل سکے گا یا نہیں۔ اسی سے مماثلت رکھتی ہوئی صورتحال محکمہ صحت سندھ میں کلریکل اسٹاف کی ترقیوں کے معاملے میں سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ اس کا اجمالی ذکر کل کی خصوصی رپورٹ میں آپ سے میں شیئر کر چکا ہوں۔ اس محکمہ جاتی ترقی میں جو لاقانونیت ہوئی ہے، اس کی تفصیل مزید کچھ یوں ہے کہ اکاؤنٹ آفیسر کی آسامی پر 25 سال سے زائد عرصے سے سینیارٹی لسٹ میں منتظر امیدواروں کو نظر انداز کر کے ضلع ٹنڈوالا یار سے فوتگی کوٹے پر پابندی کے دور میں پیرامیڈیکل ٹیوٹر کی حیثیت سے بھرتی ہونے والے وہاب اللہ یوسفانی کو صرف 12 سال کی ملازمت میں کیڈر چینج کر کے جعلی دستاویز پر گریڈ 17 کا اکاؤنٹ افسر بنا ڈالا گیا۔ نوٹیفیکیشن کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ نوٹیفیکیشن کا عکس آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ مزید قانون سے کھلواڑ کے اس حوالے سے تفصیل کل کی خصوصی رپورٹ میں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ وہاب اللہ یوسفانی کی نرسوں سے رشوت کی محکمہ جاتی تحقیقاتی تصدیقی رپورٹ ریکارڈ پر موجود ہونے کے باوجود ترقی سے زر کے زور پر اسے نوازا گیا۔ یوسفانی کی رشوت وصولی کی تحقیقاتی رپورٹ کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، یہ حکومت سندھ نے کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ بدعنوان ریٹائر کرپشن میں ملوث افسران کو ان کے عہدوں پر کس قانون کے تحت برقرار رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کو بغیر تحریری نوٹیفیکیشن کی ان کی غیر قانونی ملازمت کس قانون کے تحت چل رہی ہے، اور اسی طرح سندھ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں چیف آپریٹنگ آفیسر موسیٰ میمن ریٹائر ہونے کے باوجود اربوں روپے کی مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں، وہ کس قانون کے تحت بدستور سرکاری عہدے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ آڈٹ رپورٹ میں موسیٰ میمن کی کارکردگی اور فیصلوں پر سنجیدہ سوالات اٹھائے جانے کے باوجود ان کی ادارے میں موجودگی نہ صرف ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر جاوید سیال
وزیر صحت ڈاکٹر رضا فضل پیجوہو اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے گڈ گورننس کے دعوے سے نہ صرف یہ تمام عمل متصادم ہے بلکہ ایسے محکمہ صحت کے افسران کی تفصیل LDN کی تحقیقاتی ٹیم جمع کرنے میں مصروف عمل ہے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔